انسان جیسا دکھتا ہے وہ اصل میں ویسا ہوتا نہیں ہے. ہر انسان کے اندر دو سائڈز ہوتے ہیں, ایک لائٹ اور ایک ڈارک. لائٹ وہ سائڈ ہوتی ہے جو انسان ہر کسی کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے, اور ڈارک سائڈ وہ ہوتی ہے جسے انسان دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتا. رابرٹ گرین نے اپنی کتاب دا لاز آف ہیومن نیچر میں ڈارک سائڈ کے بارے میں سمجھایا ہے اور اس ڈارک سائڈ کو اوور کم کرنا بھی سکھایا ہے. لوگ ہمیں جیسے دکھتے ہیں اور جیسے ہمیں دکھاتے ہیں اصل میں وہ ویسے ہوتے نہیں ہیں. ان کے پلائٹ کیئرنگ اور کائنڈ بیہیویئر کے پیچھے ایک ڈارک سائڈ بھی چھپا ہوتا ہے جس میں انسان کی انسیکیورٹی, ڈر, لالچ اور اگریشن ہوتا ہے. انسان ہمیشہ اس ڈارک سائڈ کو دوسروں سے چھپاتا ہے تاکہ سوشل ایکسیپشن کو حاصل کر سکے, لیکن کبھی کبھی یہ کئی لوگوں پر یہ ڈارک سائڈ اتنا حاوی ہو جاتا ہے یہ ان کی باتوں میں اور ان کے بیہیویئر میں جھلکنے لگتا ہے. رابرٹ گرین نے اپنی کتاب میں اس ڈارک سائڈ کو شیڈو کہا ہے. اس شیڈو کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں. آخر یہ ہوتا کیا ہے اور اسے کیسے پہچان سکتے ہیں اور آپ اس پر کیسے قابو پا سکتے ہیں. ڈارک سائڈ یعنی شیڈو. ہر انسان دوسروں کے سامنے ایک اچھی رسپیکٹفل امیج بناتا ہے. زیادہ تر لوگ دوسروں کے سامنے اپنی لائٹ سائڈ جسے اسٹرینتھ, اسکل, خوبصورتی اور انٹیلیجنس, محنت اور سبھی اچھی چیزیں دکھاتے ہیں, لیکن ان سبھی لوگوں کے اندر ایک ڈارک سائڈ بھی ہوتا ہے جسے اسٹرینتھ کے ساتھ ساتھ ویکنس, اسکل کے پیچھے چھپی غلطیاں ہوتی ہیں اور خوبصورتی کے پیچھے چھپے زخم ہوتے ہیں, انٹیلیجنس کے پیچھے چھپے ہوئے فیلئر ہوتے ہیں اور محنت کے پیچھے چھپی ہوئی کوئی بے ایمانی یا فرسٹریشن ہوتی ہے جسے وہ کبھی بھی دوسروں کے سامنے ایکسپریس نہیں کرتے اور ایسا دکھاتے ہیں جیسے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ ساری چیزیں فیس ہی نہیں کی ہوتی, جیسے ان کے اندر کوئی ویکنس, کوئی غصہ, کوئی فیلئر ہے ہی نہیں. انسان کا اپنا ڈارک سائڈ یہی ہے کہ شیڈو کے ڈیولپ ہونے پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ اچھی بری سچویشن کے مطابق بچپن میں ہی یہ شیڈو انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی رہتی ہے اور ہماری عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ شیڈوز بھی بڑھتی چلی جاتی ہے, لیکن ہمیں ان شیڈوز کے ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا. دراصل ڈارک سائڈ کے بھی اپنے لیولز ہوتے ہیں. کسی کے اندر یہ بہت چھوٹے لیول پر ہوتی ہے, کسی کے اندر یہ بہت ہائی لیول پر پہنچ جاتی ہے. یہ ڈارک سائڈ اکثر سٹریس, ٹینشن یا لڑائی کے دوران جھلکنے لگتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کوئی انسان بہت پلائٹ ہے لیکن جب اس کی لڑائی ہوتی ہے تو وہی انسان سب کے ساتھ زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے اور اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے. ڈارک سائڈ کو ایکسیپٹ تک نہیں کرتے ہیں, انہیں لگتا ہے جو وہ کر رہے ہیں وہی صحیح ہے اور باقی سب غلط ہے. آپ خود یاد کر سکتے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ سے بہت اچھے سے بات کرتے ہوں گے لیکن کبھی کبھی غصے میں وہ آپ سے بدتمیزی کر دیتے ہیں, کہ ہو سکتا ہے آپ ہی سے کبھی یہ ہوا ہو. اس طرح کی سچویشن میں ایک انسان اپنی ڈارک سائڈ دکھا دیتا ہے جسے وہ ہمیشہ چھپا کر رکھتا ہے. لوگوں کی ڈارک سائڈ اکثر غصہ کرنے, نفرت کرنے, چیخنے چلانے اور مار پیٹ کرنے کے دوران ہی دکھتی ہے اور انسان اپنی ڈارک سائڈ خود کبھی بھی پہچان نہیں پاتا اور لیکن سامنے والے لوگ اس ڈارک سائڈ کو بہت جلدی پہچان لیتے ہیں کیونکہ انسان کی لائٹ اور ڈارک سائڈ دوسرے سے کافی اپوزٹ ہوتی ہے. کیونکہ جو لائٹ سائڈ سے ڈارک سائڈ کی طرف سوئچ کرتا ہے تو اس کے بیہیویئر سے پتہ چل جاتا ہے. لوگ اپنے ڈارک سائڈ کو چھپاتے تھک جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ٹرو سیلف کو چھپا رہے ہوتے ہیں جو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. زیادہ تر لوگ جب ڈارک سائڈ کو چھپا رہے ہوتے ہیں تو وہ اسے چھپاتے اسے اتنا فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کی شیڈو اور زیادہ ہیوی ہونے لگتی ہیں اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ جس سے ان لوگوں کے اندر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو چلیں دوستوں, یہ سمجھتے ہیں آپ اپنی اس ڈارک سائڈ کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں. ڈارک سائڈ کو اوور کم کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے سیلف نالج. آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا, اپنی سیکیورٹی کو اوائڈ کرنے کے بجائے انہیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا اور ان سیکیورٹیز اور ڈارک سائڈ کے پیچھے کی وجہ کو
साथ अपनी कमज़ोरियों को भी एक्सेप्ट करते हैं, अपनी स्टूपिड गलतियों पर हंसते हैं, और ऐसे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं बचपना मौजूद होता है। ऐसे लोगों को ऑथेंटिक और जेन्युइन माना जाता है। इस तरह का इंसान बने और अपने डार्क साइड और शैडो को हराने के लिए 4 स्टेप्स के फॉलो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, सीधा शैडो। ये स्टेप थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको सबसे पहले अपने शैडो को समझना होता है और एक्सेप्ट करना होता है, जिसे आप न जाने कब से छुपा रहे होंगे। शैडो को समझने के लिए आप अपने इमोशनल सेंसिटिविटी और गुस्से को नोटिस कर सकते हैं। आपको अपने डार्क साइड की जनरल रूल्स दिखेगी और समझ भी आएगी। जब आपको ये शैडो दिखने लगे तो याद करें कि आपने अपनी इस डार्क साइड को कब लोगों के सामने जाहिर किया था और किस अंदाज में जाहिर किया था, और पहली बार ये डार्क साइड आपके ऊपर क्यों है मौजूद थी। जब आपको इन सवालों का जवाब मिल जाए तो इसके बाद सोचिए आप इस शैडो को अपने ऊपर पहले क्यों हैवी होने ना देते, तो आज कितने आप खुश होते और दूसरे लोग भी आपके अच्छे बिहेवियर से खुश होते, और आपका बिहेवियर सचमुच वैसा ही होता है जैसे आप आपसे दूसरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे इंसान बनना चाहते हैं उस पर फोकस करें और अपनी डार्क साइड को कम करें और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। जैसे आपको गुस्से से मोटिवेशन मिले, ना कि नफरत। स्टेप नंबर 2, कंप्रेस द शैडो। जब आप अपने डार्क साइड को रिवील करते हो या समझने की कोशिश करते हैं तो आप अक्सर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। शैडो को ओवरकम और मास्टर करने के लिए आपको अपने शैडो को पहचानने के साथ पूरी तरह एक्सेप्ट भी करना चाहिए होगा, तभी आप अपनी डार्क साइड को लाइट साइड की तरफ ला सकते हैं और लोगों के सामने ला पाएंगे। अगर आप खुद ही अपने शैडो को एक्सेप्ट नहीं करते तो किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके डार्क साइड को एक्सेप्ट करे और आपको इससे जीतने में मदद करें। स्टेप नंबर 3, एक्सप्लोर द शैडो। आपको अपने शैडो को एक्सप्लोर करना होगा। आपको समझना होगा कि आखिर आपकी डार्क साइड ऐसी क्यों है। आपको अपनी इन शैडोज के पीछे छुपी हुई असल वजह को जानना होगा और समझना होगा, और आपको अपनी डार्क साइड को एक्सप्लोर करना होगा। आपको ये सोचना होगा और समझना होगा आखिर अपनी ये कैसे डार्क साइड को लोगों के सामने डिक्टिविटी दिखा सकते हैं। आपको एक्सप्लोर करना होगा आप अपनी कैसे इस शैडो को नई पर्सनैलिटी के लिए फायदेमंद बना सकते हैं। स्टेप नंबर 4, शो द शैडो। ज़्यादातर लोग अपनी शैडो को छुपाते रहते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। लोग सोशल एक्सेप्ट पाने के लिए जाने के लिए इतना ऑपरेशन और इनसिक्योरिटी का सामने नहीं आने देते। तो आपको दूसरों के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचना होगा। अपनी फीलिंग्स, अपनी शैडोज और डार्क साइड्स को दिखाना होगा, और आपको उस बच्चे की तरह बनना होगा जो अपने मन की बात बिला हिचकिचाहट बोल देता है और सब उस बच्चे की हिम्मत के लिए सब उसकी तारीफ भी करते हैं। आप इन 4 स्टेप की मदद से आप अपने डार्क साइड को जी सकते हैं। बस आपको अपने सेल्फ नॉलेज को बढ़ाना होगा। आपको जानना और समझना होगा कि इस डार्क साइड के पीछे की वजह क्या है।